فألف بین قلوبکم، یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں نبی کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت پیدا کی۔ زمانے جاہلیت کے انسان کا اصول تھا، وہ کہتا تھا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہتا تھا کہ کہیں کچھ لفڑا ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ دیکھو کہ اپنا کون ہے، اگر اپنا ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو، اپنا بھائی اگر زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ مل کے زیادتی کرو۔ یہ زمانے جاہلیت کا قانون تھا، یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا۔ حق و باطل نہ دیکھا جائے، صحیح اور غلط نہ دیکھا جائے، بس یہ دیکھا جائے کہ اپنا کون ہے اور اپنے کے ساتھ ملنا ہے، اور جو زیادتی وہ کر رہا وہ زیادتی کر رہا۔ اور زمانے جاہلیت کے انسان کو اپنی جہالت پہ بھی اتنا فخر تھا کہ ان کے ایک شاعر نے کہا الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ ہمارے ساتھ کوئی جہالت نہ کرے، کہ ہم اگر جہالت کا جواب جہالت سے دینے پر اتر آئیں گے تو ہماری جہالت کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ان سب مفاہیم کو بدل کے رکھا، انسان کی سوچ کو بدلا، انسان کے ذہن کو بدلا، انسان کی فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ آپ نے جملہ تو وہی باقی رکھا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ زمانے جاہلیت میں جو جملہ بولا جاتا تھا مدد اپنے بھائی کی کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم، جملہ وہی باقی رکھا، مفہوم آپ نے بدل ڈالا۔ جب نبی نے صحابہ کے سامنے جملہ ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا بھائی مظلوم ہو اس وقت اس کی مدد کرنے کے معنی تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ہمارا بھائی ظالم ہو اس وقت اس کی مدد کرنے کے معنی کیا؟ آپ نے کہا تمہارا بھائی ظالم ہو اس وقت اس کی مدد کرنے کے معنی یہ کہ اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم سے منع کرو۔ جہالت پر فخر کرنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ دی کہ جہالت فخر کے قابل چیز نہیں، جہالت بس ایک ہی چیز کے قابل ہے کہ اس پر ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، زندگی میں کبھی جاہلوں سے سابقہ